الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 147 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 148 سے آیت نمبر 151 تک پڑھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ جاری ہے پچھلی کئی آیات سے، اور آج بھی یہی سلسلہ، یہی واقعہ آگے چل رہا ہے۔ دیکھتے ہیں آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کیا تذکرہ فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار۔ اور موسیٰ کی قوم نے پکڑ لیا ان کے بعد ایک زیورات سے بنے ہوئے بچھڑے کو، جس کی آواز تھی، اس کے اندر وہ آواز نکالا کرتا تھا۔ ایک جسم تھا، بنا ہوا تھا جس میں سے آواز نکلتی تھی۔ اب یہاں پہ تذکرہ آ رہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے، جو پیچھے 40 راتوں کا تذکرہ گزرا، تو ان 40 دنوں کے اندر اندر ہی موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی پھر جو ہے ایک دفعہ پٹڑی سے اتر گئی۔ حالانکہ اتنے بڑے معجزات سے گزرتی ہوئی آئی، اتنے بڑے مصیبت سے نجات اس کو ملی، فرعون سے وہ سارے دیکھے معاملات انہوں نے، لیکن صرف 40 دن بھی جو تھے ان کے اوپر وہ بھاری پڑ گئے کہ 40 دن بھی وہ نہیں گزار سکے، اور ان کے پیچھے پیچھے جو ہے ایک ایسا واقعہ ہو گیا کہ سامری جادوگر جو تھا ان کے بیچ میں، یہاں پہ تذکرہ نہیں ہے، اگلی آیات میں پڑھیں گے تذکرہ اس کا بھی ملے گا ہمیں۔ تو وہاں پہ اس نے ایک ایسا بچڑا سا بنا دیا، ایک جو زیورات تھے ان کے پاس، ان سے ایک شکل سی بنا دی، ایسا جسم بنا دیا بچڑا نما، جس میں سے آواز نکلتی تھی۔ اب یہ آواز اس کے جادو کے زور پہ بھی ہو سکتی ہے، اس کی کوئی ہاتھ کی کاریگری بھی ہو سکتی ہے کہ اس سراغ اس طریقے سے رکھے کہ ہوا اس میں سے کراس ہو تو اس میں سے آواز ہی نکلے۔ بہرحال جو بھی اس نے بنایا، ایک آواز اس کے اندر سے نکلتی تھی، ایک بچڑے جیسی شکل اس نے بنا دی اور اس کو بتایا کہ یہ تمہارا معبود ہے، یہ تمہارا خدا ہے۔ تو یہاں پر اس کا تذکرہ آ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اس کو پکڑ لیا، اس بچڑے کو، اس کو کیا پکڑ لیا، گویا کہ اس کو معبود بنا لیا، اس کو خدا سمجھنے لگ پڑے اپنے۔ اور فرمایا کہ الم یروا انہم لا یکلمہم، کیا انہوں نے اس چیز کو نہیں دیکھا کہ وہ ان سے کلام بھی نہیں کرتا، ولا یہدیم، نہ ان نے کوئی ہدایت دیتا، نہ کوئی راستہ دکھاتا، یہدیم سبیلا، کوئی راستہ ان کو نہیں دکھاتا۔ اتخذوہ، وہ اسی کو پکڑ کے بیٹھ گئے، وکانوا ظالمین، اور وہ تھے ہی ظالم جو انہوں نے کام کیا۔ پہلے کہ اسے ان کے دلوں کے اندر ایک مصیبت تھی، ظلم تھا، ناانصافی تھی ان کے اندر، بس ایک موقع ملا، جھٹ سے اس کو پکڑ کے بیٹھ گئے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ دلیل اس چیز کی کیا دے رہا ہے کہ وہ غلط ہے کہ الم یروا انہ لا یکلمہم، کیا دیکھا نہیں کہ وہ ان سے کلام نہیں کرتا، ولا یہدیم سبیلا، نہ ان کو کوئی راستہ دکھاتی۔ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے دکھائیں کہ جس کو بھی معبود یا خدا سمجھا جا رہا ہے، اس کے اندر یہ دو خصوصیات ہونی چاہیے، اس کو کلام بھی کرنا چاہیے، اس کو راستہ بھی دکھانا چاہیے۔ اب بظاہر یہاں پہ ایک بات ایسے ذہن میں آتی ہے کہ کلام تو ہم بھی اللہ سے نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ہم سے بظاہر کوئی کلام نہیں کرتا، کلام تو بس موسیٰ علیہ السلام سے ہی کیا اللہ تعالیٰ نے، جس کا تذکرہ ملتا ہے، اور تو کسی بھی کلام نہیں کرتا، ہم سے بھی اللہ نے کوئی کلام نہیں کیا آج تک۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہمارے سامنے موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے اندر اپنا کلام نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہمارے سامنے موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کلام فرماتا ہے۔ ایک انداز اور ہے، موسیٰ علیہ السلام ایک اور انداز سے کلام فرمایا، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر شخص سے کلام کر رہا ہے، اللہ کا کلام جو ہے وہ ہر شخص کے پاس اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا ہے۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ وہ بچڑا جو تھا اس کو کوئی کلام موجود نہیں تھا، وہ کوئی گائیڈ لائن نہیں دیتا تھا کسی قسم کی، ہمارے پاس گائیڈ لائن بھی موجود ہے، یادیم سبیلا کی شرط بھی پوری ہوتی ہے اور کلام ہونے کی شرط بھی پوری ہوتی ہے، اللہ کا کلام باقاعدہ ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس کو دیکھیں تو باقاعدہ ایسا محسوس ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کر رہا ہے، ہمارے ہر مسئلے کا حل اس کے اندر موجود ہے، ہمیں ڈھونڈنا آنا چاہیے، صرف اللہ کا کلام ضرور موجود ہے ہمارے سامنے۔ تو اس بچڑے کے اندر ایسی کوئی خوبی نہیں تھی، نہ کوئی کلام تھا جو کہ کسی کے کام آ سکتا، نہ کوئی ہدایت کراتا ہو دیتا تھا۔ تو جس کو بھی معبود سمجھا جا رہا ہے کہ کم از کم یہ دو کوالٹیز ان کا اندر ہونا ضروری ہے نا، جو فی الحال اس آیت کے اندر اللہ نے بتایا کہ دونوں کوالٹیز اس کے اندر تھی نہیں، اور پھر بھی اس کو لے کے بیٹھ گئے، وہ مکان ظالمین، اور تھے ہی وہ ظالم، ناانصاف لوگ تھے وہ۔ اور فرمایا وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور پھر جب وہ اپنے آپ کے اندر شرمندہ ہوئے، سقط ایدیہم کا ایک یعنی کہ محاورتاً ایک جملہ ہے، جس طریقے سے کئی جو مترجمین نے اس کا یہ ترجمہ کیا کہ ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، کہ ان کو ہوش ہے کہ ہم نے کیا کیا۔ جس طرح انسان کوئی غلط کام کر بیٹھتا ہے، کوئی پچھتاوا ہوتا ہے، تو انسان اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھ کر پچھتاتا ہے کہ یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے کیا کیا، اپنے ساتھ خود ظلم کر لیا، میں نے خود غلط راستہ اختیار کر لیا۔ تو یہاں پہ بھی کچھ لوگ یعنی کہ ایسے تھے جن کو پچھتاوا اس چیز کا ہوا کہ ہم تو غلط کام کر بیٹھے، کام ہم سے ہونا نہیں چاہیے تھا۔ یعنی یہاں پتہ چلتا ہے کچھ لوگ ایسے بھی تھے ان میں سے جن کو احساس ہوا اس چیز کا کہ ہم تو
गुमराह हो गए, ये कौन सा काम हम पकड़ के बैठ गए। तो यहाँ पर उनका तज़किरा आ रहा है कि वलम्मा सुग़िता फ़ी अयदीहिम, जब उन्होंने अपने आप के अंदर नदामत, एक पछतावा महसूस किया, वरअव, देख लिया कि अन्नहुम क़द ضल्लू, हम तो गुमराह हो गए, उल्टा रास्ता पकड़ लिया हमने। क़ालू, वो कहने लगे, लइन लम यरहमना रब्बुना व यग़फ़िर लना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, कि अगर हमारे रब ने हम पर रहम नहीं किया, हमें माफ़ नहीं किया, हम तो नुकसान उठाने वाले में हो जाएंगे। यानी कि काम जो हमने कर लिया है तो बड़ा गलत काम है, तो बिल्कुल एक अजाब को दावत देने वाला काम है, पटरी से उतर जाने वाला काम हमने कर लिया। अल्लाह ने हम पर रहम ना किया, हमें माफ़ ना किया, तो हम तो गए काम से, हम तो नुकसान उठा बैठेंगे। तो यहाँ पे पता चला कि इंसान को जब एहसास हुआ उस चीज़ का, तो उन्होंने माफ़ी मांगी। तो हमें भी किसी की गलती का हमें एहसास हो, पता लगे गलत काम हमसे हो गया, फ़ौरन उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, अल्लाह से गिड़गिड़ाना चाहिए, अल्लाह से माफ़ी की उम्मीद रखनी चाहिए, और अपने आने वाले नुकसान से डरना चाहिए कि हम गलत काम कर बैठे, कहीं हम पर नुकसान ना इसका हो जाए। तो अल्लाह ताला से ज़रूर रुजू करनी चाहिए। यही पे इन लोगों ने ये काम किया, तो उन्होंने माफ़ी भी मांगी। अब आगे सिलसिला चला कि वलम्मा रजअ मूसा इला कौमिही गज़बान आसिफ़ा, जब मूसा अलैहिस्सलाम लौटे अपनी कौम की तरफ गज़बान आसिफ़ा, इंतहाई गज़बनाक और अफ़सोसनाक हालत में। यानी कि ये पता चलता है कि कुछ और आयत में भी कि वहाँ जो कोह तूर पे थे, अल्लाह ताला ने वहीं पे इत्तला दे दी थी इस चीज़ की कि तुम्हारी कौम जो है पीछे रास्ते से भटक गई है, तुम जो टाइम यहाँ पे लगा है तुम्हारा, वो कौम पीछे वो जो है रास्ते से भटक गई और गुमराह हो गई, पटड़ी से उतर गई है वो। तो वहाँ पे उनको पता चल गया जब इस चीज़ का, तो वहीं सब जब लौटे हैं वो अपनी कौम की तरफ, तो इंतहाई गुस्से की हालत में थे। बहुत अफ़सोस भी था कि इतनी मैंने मेहनत की तुम पर, इतने-इतने तुमको मोइज़ात भी दिखाए, इतनी-इतनी मुसीबतों से तुम्हें निकाला अल्लाह की मदद से। तुमने चंद दिनों के अंदर ही सारा कुछ पानी फेर दिया, फिर दोबारा उसी गुमराही में जा पड़े। तो बहुत शदीद, यानी कि गुस्से के और गम की हालत में थे जब वापस पलटे। तो क्या कहा कि क़ाला बि'समा ख़लफ़्तुमूनी मिन बअदी, कि बोले तुमने बहुत ही मेरे बाद जो है बुरा तुमने खिलाफत संभाली, बहुत तुम्हारी मेरी जानशीनी की मेरे पीछे। लेकिन मैं तुम्हें छोड़ के गया था, एक एतमाद था कि मैं जा रहा हूँ काम, तुम अपने मामलात को संभालो पीछे। तुमने ये मामला संभाले कि तुम पटरी से ही उतर गए, बहुत बुरा काम किया तुमने मेरे पीछे। अअजलतुम अम्र रब्बिकुम, क्या तुमने अपने रब के हुक्म के मामले में जल्दी की, सब्र ही नहीं किया कि मैं जा रहा हूँ रब के पास, कुछ ज़ाहिर है वहाँ से अहकामात लेके आऊँगा, कुछ कानून लेके आऊँगा, कुछ लाएअमल लेके आऊँगा, उसके मुताबिक हम आगे चलेंगे। तुमने सब्र ही नहीं किया, मेरे आने का इंतज़ार नहीं किया, और पीछे-पीछे थे जनाब, तुम पलट गए और फिर दोबारा उसी गुमराही के जो गड्ढे में जा गए। क्या किया तुमने ये? और फिर क्या हुआ कि वो अलकल अलवाहा, और वो तख्तियाँ जो थीं, जो उनको मिली थी लिखी हुई अहकाम जो मिले थे, उनको एक तरफ रखा, डाला। व अख़ज़ा बिरासी अख़ीही यजुर्रुहु इलैहि, और अपने भाई के बालों को पकड़ के अपनी तरफ घसीटने लगे। यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम की वैसे ही गर्म मिज़ाज शख्सियत थे, पिछले वाक़यात से पता चलता है उनके, और फिर इतना बड़ा वाक़या हो गया तो गुस्से की इंतहा हुई, और अपने भाई को पकड़ा, जिनको यानी कि एक ज़िम्मेदार बना के गए थे कि तू मेरे पीछे इनको सँभालना। वो जब देखा कि सँभला ही कुछ नहीं, सब का सब उलट होके रह गया, तो अपने भाई पर गुस्सा करने लगे, उनके बाल पकड़ के अपनी तरफ खींचने लगे, ये तूने क्या किया? फरमाया क़ाला, कहने लगे, अफ जो उन्होंने जवाब दिया, जब उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम ने पकड़ा उनके बालों को, तो आगे हारून अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, क़ाल इब्न उम्मा, ए मेरी माँ के बेटे, यानी कि मेरे भाई, इन्नल कौम इस्तदअफ़ूनी, मेरी कौम ने मुझे कमज़ोर कर दिया था, मेरे पर हावी हो गए थे, वकादू यक़्तुलूननी, और मुझे कत्ल करने की तरफ आए हो गए थे, कत्ल करने की तरफ चल पड़े थे, करीब था मुझे कत्ल कर देते। फ़ला तुशमित बियल अअदा वला तजअलनी मअल कौमि ज़ालिमीन, तुम मेरी कौम, मेरे दुश्मनों को मेरे पे हँसने का मौका ना दे। यानी कि जो काम तुम कर रहे हो कि मैंने तो चलो दिन से मेहनत की तो की, और तुम भी आके मुझे कुसवा ठहरा रहे हो, तो मुझे पहले झुठला चुके, उन्होंने मुझे कमज़ोर कर दिया, मुझे कत्ल करने पे चल पड़े, तो तुमने भी आके मेरे पे हमला कर दिया, मेरे बालों को पकड़ के तुम मुझे घसीट रहे हो। यानी दुश्मन मेरे पर हँसेगा कि ये लो, ये इसके साथ आपस में इनकी लड़ाई हो गई, आपस में बड़े इकट्ठे होते थे, तो आपस में दस्तों गिरेबान हो गए। तो तुम ये काम ना करो, वला तजअलनी मअल कौमि ज़ालिमीन, मुझे इन ज़ालिम कौम में शामिल ना करो। यानी कि मैं इनका कोई साथी नहीं था, मैंने इनके साथ मिल के ऐसा काम नहीं किया। मैं तो इनको रोकता रहा, लेकिन इन्होंने मुझे, यानी कि ये मैं अकेला था, ये इतनी पूरी कौम की कौम मेरे खिलाफ खड़ी हो गई, मुझे उन्होंने दबा लिया, मुझे कमज़ोर कर दिया, और ये मुझे कत्ल करने के ऊपर चल पड़े थे, करीब तक मुझे मार डालते ये तो। तो ये जो काम इन्होंने किया इसमें मेरा कोई हिस्सा नहीं है। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने आगे फरमाया, क़ाला रब्बि इग़फ़िर ली व ली अख़ी, फिर बख्शिश मांगी मूसा अलैहिस्सलाम के, अल्लाह मुझे भी माफ़ कर दे, मेरे भाई को भी माफ़ कर दे। यानी मेरे भाई इसको नहीं संभाल सका, ये उससे जो भी गलती हुई, कमज़ोरी रह गई, उसको माफ़ कर दे। मैंने भी आके इसके ऊपर हमला कर दिया, इस पे नाराज़ होने लगा, तू मुझे भी माफ़ कर दे, गलती हमसे हो गई है, माफ़ी मांगी। वअदखिलना फ़ी रहमतिक, हमें अपनी रहमत में दाखिल कर ले, व अंता अरहमुर राहिमीन, बशक सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। यहाँ पे देखिए अम्बिया हैं दोनों, हारून अलैहिस्सलाम भी, मूसा अलैहिस्सलाम भी, लेकिन कैसे अल्लाह के सामने कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं, अपनी गलती का एहसास हो रहा है और माफ़िया मांग रहे हैं अल्लाह से। देखिए हालांकि
کیا انبیاء کرتے ہیں، کیا نافرمانیاں کرتے ہیں، لیکن محنت ہی محنت ہے، اللہ کی خاطر کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں. لیکن عاجزی کا آپ دیکھیں ایک لیول کہ اللہ سے ہر معافی مانگ رہے ہیں، اپنی چھوٹی چھوٹی غلطی کا بھی احساس ہو رہا ہے، اللہ سے بخشی کی طلب کر رہے ہیں. ایک یہ ہم انسان آج کل کی غلطیاں پہ غلطیاں کرتے چلے جاتے ہیں، ہمیں معافی کی بھی توفیق نہیں ہوتی، بلکہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے کہ ہم تو یہی کر رہے ہیں، ہمارا ہونا ہی یہی چاہیے تھا. اب یہاں پہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو غلط کام تو نہیں کیا، وہ نیچرلی ہوا جو بھی ہوا، انہوں نے قتل کرنے کے درپے ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام نے آ کے پکڑا تو ظاہر وہ بھی ایک قسم کا نیچرلی تھا، وہ ذمہ داری ڈال کے گئے تھے، اتنا بڑی محنت تھی اس کے پیچھے، سارے محنت میں پانی پھرتا نظر آ رہا تھا، تو ان کا غصہ بھی اپنی جگہ پہ دیکھا جائے تو ٹھیک تھا. لیکن نہیں، ان کو پھر بھی احساس ہوا جو بھی ہوا ہم سے غلطی ہوئی، ندامت ہوئی، جو بھی کام ہم سے ہوا ہے، اللہ سے معافی مانگی انہوں نے. پھر بھی اتنے بڑے درجے پہ ہونے کے باوجود بھی، اتنے بڑے انبیاء جلیل القدر، اللہ کے سامنے وہی عاجزی ہے جو کہ عام انسان کی ہونی چاہیے. اللہ کے ساتھ کسی کا بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے، اللہ اللہ ہی ہے، بندے اس کے بندے ہی، چاہے وہ نبی بھی ہیں، لیکن اللہ کے سامنے وہ بھی اسی طریقے گڑ گڑاتے ہیں جیسے کہ عام انسان ہوتا ہے. تو ہمیں اس چیز سے بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ ہم تو کسی کھاتے میں نہیں، کسی گنتے میں نہیں ہے، نہ ہمارے اعمال اس لیول کے ہیں، نہ ہمارا کوئی کردار اس لیول کا ہے. اور ہمارے اندر اگر اکڑ ہو ایسا کہ ہم اللہ سے معافی بھی نہ مانگے تو انتہائی بدبختی ہے ہماری. ہمیں اپنے گناہوں کو دیکھ دیکھ کے، چن چن کے، اپنے اندر بے شمار ہماری غلطیاں ہیں، ہمیں اللہ سے معافی اور استغفار کرنی چاہیے. تو بہرحال یہاں پہ ان آیات کو فی الحال ہم یہ پڑھیں گے، جو سبق فی الحال یہی نظر آ رہا ہے کہ لوگ جو ہے پلٹنے میں دیر نہیں لگاتے، ساری محنت انبیاء کی محنت بھی جو ہے اس پہ بھی لوگ پانی پھیر دیتے ہیں. تو بہرحال انبیاء اپنی محنت سے پیچھے نہیں ہٹتے، ان کا کام پیغام پہنچانا ہوتا ہے، وہ پہنچا رہے ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کو ضرور جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھتے رہتے ہیں کہ ہم سے تو نہیں کوئی غلطی ہو رہی ہے. جہاں بھی ان کو کہ اپنی غلطی کا ذرا برابر بھی احساس ہے تو فوراً اللہ سے معافی مانگتے ہیں، گڑاتے ہیں. تو ہمارا بھی یہ کام ہے، ہم محنت کریں، اپنا حصے کا جو کام ہے ہم پوری تندہی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ ہم کرتے چلیں، اس میں کوتاہی نہ کریں، اور اپنی غلطیوں کی جو ہے ہر سو معافی مانگتے چلیں. جہاں جہاں غلطیاں ہمیں احساس ہو رہا ہے، غلطیاں ہوتی ضرور ہیں انسان سے، انبیاء سے جب وہ کوتاہیاں ہوتی ہے تو ہم کس باقی مولیوں تو کسی کھاتے میں نہیں ہے. تو اپنی غلطی کو چن چن کے ہم اس سے اللہ سے معافی مانگتے رہیں. اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق دے. جو ٹریک، جو راستہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے چلنے کے لیے، ہم صحیح معنی میں اسی کے مطابق چل کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.